بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو عتبہ کی تجاویز کے بارے میں بتاؤں گی، جو کیا عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی تاکہ وہ اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیسے دیا، اس کو ایک قرآنی آیت پڑھ کے سنائی۔ سیدنا عمر فاروق اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مکہ مکرمہ کے حالات میں قدرے تبدیلی آتی ہے۔ مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ اسلام کی دعوت کو مٹا دینا اور ختم کر دینا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ اسے ظلم و ستم اور قتل و غارت کر کے دبایا نہیں جا سکتا۔ ابو سفیان کا سسر عتبہ بن ربیع دنیاوی معاملات میں نہایت سمجھدار انسان تھے۔ وہ قوم کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ اس کی کنیت ابو الولید تھی۔ ایک دن وہ قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حسن اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ شریف میں اکیلے تشریف فرما تھے۔ عتبہ قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بھائیو، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ مشرکین نے اس کی طرف کان لگا دیے۔ کہنے لگے، ابو الولید ہمیں بھی بتائیے۔ عتبہ کہنے لگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر شاید ان سے معاملات طے پا جائیں۔ لوگوں نے کہا، ابو الولید جائیے، ضرور جائیے، شاید آپ کی گفتگو ہی سے حالات بہتری آ جائے۔ حالات میں عتبہ بن ربیع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم میں آپ کا جو بلند مقام اور مرتبہ ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ آپ کا حسب و نسب اور خاندان بھی بڑا اونچا ہے، مگر جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں اس سے قوم میں پھوٹ اور فساد پڑ گیا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے۔ میں چند تجاویز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ ان پر غور کریں، شاید ہمارے اور آپ کے درمیان صلح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو الولید کہو، میں تمہاری بات توجہ سے سنوں گا۔ ابو الولید بولا، جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس کے ذریعے سے اگر آپ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ مکے کے امیر ترین آدمی بن جائیں گے۔ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو متفقہ طور پر تمام قبائل کا سردار بنا لیتے ہیں، ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس پورے علاقے کا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ پر کسی جن کا سایہ ہے تو ہم آپ کا اچھے سے اچھا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اس سلسلے میں جو خرچ آئے گا وہ ہم ادا کریں گے، اور اگر آپ شادی کے خواہش مند ہیں تو قریش کی جتنی خوبصورت دوشیزاؤں کو آپ اپنانا چاہیں سب باخوشی آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ عتبہ اپنی باتیں کہتا رہا، تجاویز پیش کرتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے اس کی گفتگو سنتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات ختم کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ کہنے لگا، ہاں، میری بات پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تو اب میری سنو۔ ابو الولید کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب آپ بات کریں، میں سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجاویز کے جواب میں گفتگو کوئی نہیں کری، بلکہ قرآن کریم کی سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 1 سے 13 تک کی تلاوت فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ حامیم سجدہ کی آیت پڑھتے چلے گئے۔ عتبہ نہایت حیرت و تعجب سے قرآن کریم کی آیات سنتا چلا گیا۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر ارشاد فرمایا، ابو الولید نے تمہیں جو کچھ کہنا چاہتا تھا تم سن چکو، اب تم جانو اور یہ کلام جانے۔ عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے اٹھ کر مشرکین کی طرف آیا۔ مشرکین نے عتبہ کو جب آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، اللہ کی قسم، ابو الولید جو چہرہ یہاں سے لے کر گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ جاتے وقت اس کے چہرے پر بڑا جوش و خروش تھا، بڑے عزم تھے اور ارادے سے گیا تھا وہ تو، مگر اب وہ واپسی پر مایوسی اور فکر مندی کا شکار ہے۔ ابو الولید قریش کی مجلس میں جب آ کر بیٹھا تو واقعی اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ مشرکین اس کے چہرے کی طرف جب دیکھ رہے تھے تو اس نے ندامت بھری نظروں سے قریش کی طرف دیکھا، ایک سرد آہ بھری، اور پھر یوں گویا
رویا، بولا اللہ کی قسم میں نے ایک ایسا شاندار کلام سنا ہے کہ ایسا کلام میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم یہ کلام نہ تو شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عربوں نے اسے مار ڈالا تو تمہارا کام ہو گیا، اور اگر یہ غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ ناظرین کرام، اسے بدقسمتی کہیں، بدبختی کہیں، کیا کہیں کہ اتنی بڑی گواہی ملنے کے بعد بھی اب کہ اتبا خود ان کو سارے حال بتا رہا ہے، پھر بھی قریش کے لوگوں نے اس پر یوں تبصرہ کیا، ابو الولید لگتا ہے کہ تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ اتبا نے جواب دیا، اس شخص کے بارے میں میری جو رائے تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتلا دی ہے، اب تم جو چاہو کرو۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قرآن کا معجزہ آپ کے اچھی لگا ہوگا آپ کو سن کے کہ ایک کافر کے دل پہ کس طرح اثر کرتا ہے قرآن مجید۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے، اور اسی طرح تاکہ اور اچھے سے اچھے واقعات میں آپ کو بتاتی رہوں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن۔